نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے تمام بہنوں کے؟ میں امید کرتی ہوں اللہ رب العزت آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہم سے نیکی کے کام لے لیں، ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 کو پڑھیں گے۔ یہ آیت تھوڑی سی لمبی ہے لیکن ایمانیات سے بھری ہوئی آیت ہے ماشاءاللہ۔ جیسے کہ میں تھوڑا سا پہلے لفظی ترجمہ بیان کر لوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یقیناً بے شک اللہ تعالی لا نہیں یستحیی وہ شرماتا ان یضرب یہ کہ وہ بیان کرے، ٹھیک ہے، چیز کو بیان کرنا، کہنا، مثلا ما بعوضہ کوئی بھی مثال، مثلا کوئی بھی، ما بعوضہ مطلب کسی مچھر، یہاں پہ مچھر کا ذکر ہو رہا ہے، فما جو کچھ، پھر جو، فوقہا اس سے اوپر ہو، اسے میں انشاءاللہ تفسیر میں بیان کروں گی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ پس جو لوگ آمنوا ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ تو وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ یقیناً وہ حق ہے۔ کیا چیز حق ہے؟ اس ہو کے اندر میں ہمیشہ کہتی ہوں بہت راز ہوتے ہیں۔ من ربہم کس کی طرف سے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ لیکن، اور یہاں پہ اما لیکن کے زمرے میں آ رہا ہے، جو لوگوں نے یا جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، انکار کیا، جھٹلایا، فَيَقُولُونَ تو وہ پھر کیا کہتے ہیں؟ زیادہ لوگ ہیں نا تو قول کی جمع، بس وہ کہتے ہیں، زیادہ لوگ کہتے ہیں، ماذا کیا ارادہ، اراد اللہ، یہاں پہ ارادہ یہ ہے، ماذا سوال کرتے ہیں نا ہم لوگ، کیا، کیسے، کیوں، کدھر، تو یہاں پہ ماذا وہ سوال کرتے ہیں کیا، اراد اللہ اس اللہ کا کیا ارادہ ہے، بہذا مسئلہ اس مثال کے ساتھ، یضل بہ کثیرا یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بہ ساتھ اس کے ذریعے سے، کثیرا بہت سے لوگوں کو۔ غور کیجئے گا دونوں لائنیں الگ الگ ہیں، اکثر لوگ اس کو سمجھ اکٹھی لیتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا وہ گمراہ کرتا ہے بہت سے لوگوں کو اس کے ساتھ، ویہدی ساتھ ہی اس کی اپوزٹ لائن آ رہی ہے، ویہدی پھر وہ ہدایت دیتا ہے، بہ ساتھ اسی کے، کثیرا بہت سے لوگوں کو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، وما اور نہیں، ہرگز نہیں، یضل وہ گمراہ، بہ کرتا ساتھ اس کے، الا الفاسقین سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس کے ذریعے سوائے فاسقوں کے، جو فاسق فجور لوگ ہوتے ہیں نا، جو حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے لوگ ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ سوائے ان کے کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اور نعوذ باللہ اللہ رب العزت در حقیقت کسی کو بھی گمراہ نہیں کرتا۔ پہلی تو اس لائن سے آپ اپنے بھی ڈاؤٹس کلیئر کریں، کیونکہ جس طرح سے آپ کی نیت ہوتی ہے، اگر کوئی آپ کی نیت مطلب ہدایت طلب ہے، آپ کے اندر علم کی طلب ہے، آپ کی نیکی کی
طلب ہے آپ کے اندر کہ مجھے قرآن حاصل ہو جائے، طلب ہے مجھے کہ یہ چیز مجھے مل جائے، طلب ہے کہ مجھے اللہ کی خوشنودی مل جائے، میں ایسے عمل کروں، یہ آپ کی اندر کی طلب کے اوپر یہ ساری لائن ہے۔ اگر ان کو بہی کثیرہ کو بات سمجھیں، جیسی جس کی نیت ہوگی نا بچے، ویسے ہی اس کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے چلے جاتے ہیں۔ اگر دل میں آپ کے کجی ہے، کمی ہے، نیت میں ہی ٹیڑھ پن ہے، سیدھی سی بات ہے، نیت میں ہی آپ کی ٹیڑھ پن ہے، مطلب اوپر اوپر سے تو کہہ رہے ہیں کہ مطلب کہ یہ ٹھیک ہے، یہ اچھا ہے، واہ واہ اللہ اکبر، یہ بہت اچھا ہے، ایسے ہے، ہاں یہ اللہ کی تمام مناظر ہیں، اللہ کے قدرت ہے، لیکن نیت آپ کی کیا ہے کہ ہم یہاں پہ جائیں گے، سیر و سیاحت کریں گے اور گلچھرے اڑائیں گے اور تماشا کریں گے اور خوب ہلہ گلم بچم مچائیں گے، ایسا تو یہ نیت آپ کی اس میں ٹیڑھ آ گیا نا۔ اللہ کی ہدایت کے لیے تو آپ اس کو سیر و تفریح کو نہیں دیکھنے گئے، ان مناظر کو نہیں دیکھنے گئے۔ اسی طریقے سے نکاح شریعت کا حصہ ہے، اگزامپل اس کے ساتھ بنتی نہیں ہے پر مجھے اچانک ذہن میں آیا، اس میں بھی ہم کافی کچھ غیر شرعی کام کر رہے ہوتے ہیں، نیت آپ کی ٹیڑھ پن میں ہے، کچھ نہیں ہوتا، تھوڑا سا ایسے کر لیتے ہیں، تو جس طرح کی ہدایت ہوگی، جس طرح کی نیت ہوگی، یہ اس پہ ڈیپینڈ ہے، آپ ہدایت کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مطلب سارا جو معاملہ ہے نا آپ کی نیت پر ہوتا ہے۔ اگر ہم فاسق ہیں، مطلب حد سے بڑھ کر نکل جانے والے ہیں، ضرورت سے زیادہ ٹیڑھ پن ہے دلوں میں، تو پھر کیا ہوگا، معاملات الٹے ہی ہوں گے نا۔ تو لہٰذا اسی حوالے سے میں بات اینڈ سے شروع اسی لیے کر رہی ہوں کیونکہ سب بہنیں زیادہ تر پوچھتی ہیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، تو جب ہمیں یہ اپنے ٹیڑھ پن کا سمجھ آ جائے گا تو یہ بات بھی کلیئر ہو جائے گی کہ جب نیت میں ہی ہمارے اندر کمی ہے، کجی ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے، اسی کو ہدایت دے گا نا جس کے اندر کمی نہ ہوگی، جو گمراہ یا گمراہی کے راستے پہ نہیں بھٹکنا چاہے گا، جو ایک واحد کو جانتا ہے، جو حق کو جانتا ہے، جو صحیح شریعت آئی ہے اس کو مانتا ہے، پھر وہ یہ نہیں کرے گا کہ ہاں ہاں نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں، یہ اس طرح سے قرض تو نہیں لیا جاتا، اس میں کوئی سود تھوڑی ہے، یہ تو ان کا طریقہ ہے، یہ اس طرح سود تھوڑی ہے۔ مطلب آپ کی نیت کے اندر آپ جانتے ہیں، اندر اللہ نے جو یہ دل لگایا ہے نا، اتنا سا لگتا ہے ہمیں، اس دل میں اور اس دماغ میں ہر طرح کے کھٹکھٹے موجود ہیں، ہم ان کو ایک سیکنڈ میں مطلب جھٹک دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ایسا ہی ہے بھائی، ایسا ہی ہے۔ تو چلیں آئیں اب آتے ہیں تھوڑی سی آیت کی طرف۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا بعوضۃ فما فوقها، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس سے نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی سی یا اس سے بھی بڑھ کر ہو، یعنی پہلے اس سے بڑھ کر، یہ جو میں نے کہا تھا فما فوقها، اس کو بھی میں سمجھا دوں۔ یہاں پہ ایک بات سمجھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو آپ لفظی ترجمہ جانتے ہیں اس کے اندر گہرائیاں ہوتی ہیں ہر ایک کے اندر۔ پہلے ہم نے اسی زمرے میں آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ وہ کیا فرما رہے ہیں کہ کفار کو کیا کہہ رہے تھے، وہ کفار کی طرف سے قرآن کے بارے میں وہ جو کئی اعتراضات آ رہے تھے، ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا نا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے کا قرآن ہے، یہ کہاں کا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کیسی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہہ رہے تھے کہ تم کوئی بھی فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تمہارے پاس اگر کوئی اس طرح کی کوئی صورت ہے تو تم لے آؤ، صورت نہیں ہے تو کوئی آیت لے آؤ، آیت نہیں ہے تو چند الفاظ ہی لے آؤ۔ تو اعتراض تو اٹھانا ہی تھے نا پھر بھی انہوں نے۔ اب پہلا وہ تھا، ابھی وہ اسی میں تھے، اپنی اس اعتراض سے بچنے میں تھے کہ ہم سے تو اس طرح کی کوئی آیت ہی نہیں بنائی جا رہی جو مکمل ہو، جامع ہو، جس کے اندر کوئی کمی نہ رہ گئی ہو۔ ابھی تو وہ اسی شش و پنج میں تھے، اپنے بوکھلاہٹوں میں، تو ساتھ ہی انہوں نے دوسرا اعتراض چھوڑ دیا، اس بات کو نا ایسے فارغ کر دیا کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ تو پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے جب یہ آیت آئی تو فوراً کہا کہ یہ کیا مثال ہوئی، یہ اللہ کا، تم کہتے ہو اللہ اتنا بڑا ہے، تو اللہ کی اتنی بڑی مثال
اللہ اتنا غفور الرحیم اور اس طرح سے باتیں کرتے ہو، تو یہ کس طرح کی مثال ہے کہ اتنی بڑے اللہ کی ذات اور یہ اس کا کلام ہے، تو اس میں مچھر کا ذکر ہے، مچھر کا، ایک حقیر چیز کا جس کو دیکھ کر ہی گھن آتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا آگے سے ان کے لیے مطلب یہ پھر ڈیٹیلز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ نہیں شرماتا کوئی بھی مثال دیتے ہوئے، چاہے وہ مچھر کی ہی سی ہو۔ کیونکہ کفار کا اکثر یہ اعتراض تھا، کبھی یہاں پہ مچھر کی مثال آ جاتی ہے، کبھی ان کا اللہ جو ہے وہ کبھی ہاتھی کی بات لے آتا ہے، کبھی چونٹی نمل کی ذکر لے آتا ہے، کبھی شہد کے مکہ، کبھی گدھے کا، حتیٰ کہ کتے تک کا ذکر ہے اس میں۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو تو بڑا موٹے موٹے الفاظ ہونے چاہیے تھے، بڑے مدبر اور اس طرح کے۔ تو یہاں پہ ان سب کے اعتراضات کے مطابق ابھی تو کچھ صورتیں بعد میں بھی نازل ہوتی رہیں، تو جہاں تک یہ اعتراض چل رہے تھے میں وہاں تک کا ذکر کر رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کے اعتراضات کو پہلے کہتے ہیں کہ جاؤ، اگر تمہیں لگتا ہے اس میں کوئی کمی کجی ہے الفاظوں میں، تو اس طرح کی کوئی صورت ہی لے آؤ۔ ابھی وہ کام ختم نہیں ہوا تھا، پھر اگلا انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ اس میں تو اب مچھر کا بھی ذکر آ گیا، لو بھائی اب یہ بات کو سمجھیں، یہ تو اعتراض ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ این یضربا بعوضۃ فما فوقها، مطلب پس اس کو بھی آگے نکل کے، مطلب تم مچھر کی بات کر رہے ہو نا، مچھر کو کبھی آپ نے غور سے دیکھا ہو؟ آج کل تو ہم سائنٹسٹ والے لوگ ہیں نا، بڑے پڑھے لکھے زیادہ، تجربوں کے ساتھ یا اپنے وہ جو رکھے ہوتے ہیں سائنٹسٹ نے، آپ نے دیکھا ہوگا ایک مائکروسکوپک قسم کی وہ آزار وغیرہ رکھی ہوتی ہیں، تو وہاں پہ اس کو مزید کلوز کر کے دیکھتے ہیں کہ مچھر کے منہ کے اوپر آگے دو باریک سے بال نکلے ہوئے ہیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا، اس کی آنکھیں بھی ہیں، سبحان اللہ، اس کے اوپر تو باریک ایک لواں سا بھی ہے بالوں کا، وہ ریشے بالوں کے کس نے جڑے ہیں؟ میں اب مچھر کی اگزامپل کو کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ ایک منہ ہے، ایک اس کے منہ سے سوئی نکلتی ہے، اور وہ سوئی ذرا سی ہو تو پوری دنیا میں ملیریا اور ڈینگی اور واللہ عالم کیا کیا بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ ایک حقیر سا مچھر جسے کہہ رہے تھے قریش، اس کے ساتھ ہر سال آلموسٹ 2 لاکھ لوگ ملیریا سے مرتے ہیں، یا شاید اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، جسے ہم حقیر کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس وقت تو ان باتوں کو وہ جو کفار تھے نہیں سمجھ رہے، ہم تو بڑے کلیئر ان بات کو سمجھ آ رہی ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو مثال دی تھی وہ کیا مثال تھی، کہ تم ایک مچھر کے جو سر کے اوپر جو بال بنے ہوئے ہیں، جس کو میں لواں کہہ رہی ہوں، اور اس کے علاوہ اس کے اندر بھی ایک کیڑا ہے، اس کے بالوں کے اندر بھی ایک کیڑا ہے جو ہمیں ایک جرثومے سے زیادہ نظر نہیں آتا، یقین کریں، اس کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کر دیکھا جائے تو ہمارے آنکھیں، ہمارے اوسان حیران رہ جاتے ہیں کہ ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں، اور بے ساختہ انسان یہ کہہ اٹھتا ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور تخلیق نہیں کر سکتا۔ ایون کہ سائنس اب آ کے ان چیزوں کو ڈسکور کر رہی ہے، آج سے 1400 سال پہلے آپ اندازہ کریں، ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ وہ چیزیں بیان کر دی گئی ہیں جسے آج سائنٹسٹ ریسرچ کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہاں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ تو لہٰذا اتنی ڈیٹیل بتانے کا، آپ کا بھی مائنڈ اوپن کرنے کے لیے میں نے اتنی ڈیٹیل بتائی کہ مچھر کی، ورنہ مجھے مچھر سے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے، لیکن اللہ کی مخلوق ہے تو اللہ اکبر، سبحان اللہ، کہ اس نے کتنی خوبصورت چیزیں بنائیں، اور ہمارے لیے نصیحتیں ہی نصیحتیں ہیں اگر قرآن کو ہم سمجھیں تو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْمَلُونَ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس مثال کے بعد فرماتے ہیں، اب آپ کو یہ بات اوپر جو میں نے فوق کہا، مطلب اس سے بھی بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے تو اس کی بھی مثال اللہ تعالیٰ دینے سے نہیں شرماتا، اس بات کو میں نے کلیئر کیا کہ جو مچھر کے اندر جو لواں ہے، لوئے کے اندر بھی جو اس کے سر کے اندر جو کیڑے یا جرثومے گھوم رہے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو بنانے والا خالق و مالک ہے،
اللہ اس کی بھی مثال دیتے ہوئے شرمائے گا نہیں۔ یہ اوپر والی لائن کی مکمل ڈیفینیشن۔ آگے ہم آتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْمَلُونَ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تو جو لوگ صاحب ایمان ہے وہ جانتے ہیں کہ یقیناً حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ انہو، یہ جو ہو ہے نا، میں ہمیشہ کہتی ہوں اللہ کی ہو اس کو کہتی ہوں، یہ بڑی ہی گہرائیوں والی ہے، الگ الگ معنی دیتی ہے الگ الگ جگہوں پہ تفاسیر کے ذریعے۔ مجھ کو جو تھوڑی سی علم حاصل ہوا میں اسی کے مطابق آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے منہ سے، میں ہمیشہ کہتی ہوں، حق اور سچ نکلے، کوئی اضافی بات نہ نکل جائے۔ اور جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کیا مطلب ہے اللہ کا اس مثال کے ساتھ؟ وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ جو مثال دی ہے تو یہ کیا مثال کا مطلب اس کا مقصد کیا ہے؟ حق کے منکر ناک منہ چڑھا رہے ہیں، اصل میں یہ جو کفار ہے نا وہ حق کو انکار کر رہے ہیں نا، تو وہ ناک منہ چڑھا رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا مراد لی۔ اس ضمن میں اگلا جملہ بہت اہم ہے، یضل بہ کثیرا، وہ گمراہ کرتا ہے بہت سو کو۔ دیکھیں اب لوگ یا ایسے جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں نا، دین میں آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ جو آیت ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہوتی ہے علماء کے ساتھ ان کی میٹنگ، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، جب اللہ ہی گمراہ کر دے گا تو ہم کیسے ہدایت پائیں گے؟ اور ہمارے مسلمان لوگ بھی نعوذ باللہ اس طرح کے الفاظ بول جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اللہ نے ہمیں ہدایت دینی ہے، اللہ ہی ہمیں اس راستے پہ لے جائے گا، اللہ ہی ایسے ہی کرے گا۔ تو اس کی مثال جو میں نے آیت کے شروع میں ڈسکرائب کی تھی کہ کیا جو جن کے دلوں میں ہی ٹیڑھ ہوگا وہ یضل بہ کثیرا، وہ گمراہی کی طرف ہوں گے۔ جب ٹیڑھ آپ کے اندر ہی ہے، آپ کے دماغ میں ہی ٹیڑھ ہے، آپ کی نیتوں میں ہی کجی ہے، کمی ہے، تو آپ خود بتائیں کہ وہ کیا ہوگا اس کا۔ وَيَهْدِهِ بَصِيرًا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ بہت سو کو جو جنہوں نے ہدایت حاصل کرنی ہے۔ ساتھ دوبارہ اس اوپر والی لائن کو یضل بہ کثیرا والے کو دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ اینڈ میں کیا کہہ رہے ہیں، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ یہ جو مثالیں میں دے رہا ہوں ان کے ساتھ میں گمراہ نہیں کرتا، الا ما سوائے، فاسقین، فاسق کہتے ہیں فسق سے، حد سے باہر نکلنے کو، جو حد سے زیادہ تجاوز کر جائے کہ بس یہ ہم نہیں مانتے، بس جی بس سن لی بہت آپ کی بات، سیدھی سی بات ہے ہم نے نہیں ماننا۔ تو یہ کفار کا رویہ تھا، اس سے بچیں، ہمیں بھی ہر وقت بچیں۔ جب آپ کو کوئی حق کی بات، سچ کی بات کچھ بھی بتائے نا، ڈائریکٹ نہ کہہ دیا کریں کہ نہیں جی ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں مانتے، نہیں، اس کو پہلے تو سرچ کریں، اس کے اوپر غور کریں۔ کبھی ہم نے سرچ کرنے کی کوشش کی؟ نہیں کی۔ کبھی ہم نے جاننے کی کوشش کی؟ نہیں کی۔ جب ہم بازار سے کوئی کپڑا لینے جاتے ہیں، میں فیمیل سے اسپیشلی بات کروں گی، ہم کوئی بازار سے کپڑا لینے چاہتے ہیں، کیسے چھان چھان کے اس کے کپڑے کو کبھی ٹچ کرتی ہیں، کبھی اس کے اوپر انگلیاں رگڑتی ہیں، پھر آنکھوں سے بھی اس کو جتنا بھی اس کا وہ کیا کہتے ہیں اس کا ٹیسٹ لے سکتے ہیں ہم ٹیسٹ لے سکتے ہیں، کبھی کھینچ کے دیکھتے ہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ ایون کہ سونا بھی لینے جائیں تو اس کو دیکھیں گے یہ تو یلو کلر میں، یہ تو گولڈ کا کلر زیادہ ہے، اس میں تو لگتا ہے تھوڑا پیتل زیادہ ملا ہوا ہے، واللہ عالم، میں نے تو کبھی سونا نہیں پہنا۔ تو وہ مطلب اس طرح سے وہ سوالات بہنیں اکثر بہت کرتی ہیں، یہ اس میں اتنے گریڈ کم ہے، اتنے گریڈ زیادہ ہے، اور یہ ہے۔ یا سبزی لینے جائیں، بھائی یہ تو گلی ہوئی ہے سبزی، یہ تو ہم نے کیا کبھی، یہ میں بھی اب مثالیں دے رہی ہوں دنیا کی، کیا ہم نے کبھی قرآن کو سمجھنے کے لیے، الفاظوں کو سمجھنے کے لیے اتنا غور کیا؟ جو میں کل سے کہہ رہی ہوں کہ غور کیا کریں، تدبر کیا کریں، فکر کیا کریں اس قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ تو لہٰذا یہاں پہ یہی لائن ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ جو لوگ جن کے دلوں میں فسق ہے، جو حد سے زیادہ بڑھ چکے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ وما یضل بہ ان کو نہیں گمراہ کرتا الا الفاسقین سوائے ان کے جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جن کے دلوں کے اندر فسق و فجور ہے، فاسق اللہ کا حکم نہیں مانتے، وہ صالح راستے پر نہیں جاتے۔ اللہ رب العزت کا ایک اور جگہ پہ فرمان ہے سورۃ التوبہ کے اندر، آیت نمبر 67 سورۃ التوبہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً منافق ہی نافرما بردار ہیں۔ اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو منافقوں کی جو دو مثالیں بیان فرمائی ہیں نا، ان سب کو سن کر منافق بولے کہ اللہ تعالیٰ یہ شان نہیں اللہ تعالیٰ کی کہ ایک چھوٹی سی مثال دی جائے، حقیر سی مثال دی جائے۔ اللہ تعالیٰ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کبھی مکڑی کی مثال دیتا ہے، کبھی کیا کہتے ہیں اس کو، مکھی کی مثال دیتا ہے، اور قرآن پاک کے اندر آپ جانتے ہیں شہد کی مکھیوں کا مثال ہے، وہاں پہ گھاس ہے، حتیٰ کہ سنبلتن بالیاں ہیں جو ان کی بھی مثالیں ہیں، گدھے کا ذکر ہے، کتے کا ذکر ہے، ہاتھی کا ذکر ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ کفار بھی اس طرح کے اعتراض اٹھاتے تھے نا کہ یہ کیا کیا مثالیں ہیں، بھئی جانوروں کا ذکر ہو رہا ہے اللہ کے کلام میں، چونٹی کا ذکر ہو رہا ہے جو ہمارے پیروں کے اندر ہمیں نظر بھی نہیں آتی، اور وہ ہنستے تھے، ہاں ہاں ان کا رب دیکھے کیسی کیسی مثالیں دیتا ہے۔ لیکن وہ اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتے، جو میں بات اوپر کر رہی ہوں کہ ہم ڈیٹیلز میں نہیں جاتے۔ اگر نیمل کا ذکر ہے تو دیکھیں کہ وہ فرعون کے کان میں ناک میں گھس کے اس نے کیسے اس کو اتنی اونچائی سے گرایا۔ آپ کسی بھی چیز کو حقیر نہ جانیں، اور آپ بھی نہ جانیں، میں آپ سے بھی یہی کہوں گی۔ کوئی غریب آتا نا گھر میں تو اس کو غریب نہ سمجھیں، رحمت سمجھیں کہ یہ آپ کو دعائیں دینے آیا ہے۔ آپ نے ان کو بے شک اپنے بچے ہوئے ٹکڑے ڈال دیے، آپ نے ان کو اپنی بچی ہوئی روٹی دے دی، اپنے بچے ہوئے کپڑے دے دیے، آپ نے بچی ہوئی چیز دے دی، سبحان اللہ، کہ اس کے بدلے حالانکہ آپ نے ایک حقیر چیز دی اور اتنی بڑی نعمت آپ کو مل گئی جس کا آپ کو یقین بھی نہیں اور احساس بھی نہیں ہوتا۔ میں سچ بتاؤں تو احساس بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے اپنے سٹینڈرڈز بہت ہائی کر لیے ہوئے ہیں۔ ہم کارپیٹ، ویلویٹ، ان چیزوں میں، ٹائلز، صوفہ، کشنز اور اے سیوں میں رہنے والے لوگ ہیں نا، تو جب ہمارے گھر کوئی غریب آ جائے تو ہم کہتے ہیں ادھر ہی ٹھہرو اور میں تمہیں یہ دیتی ہوں یا کرتی ہوں۔ نرمی اختیار کیا کریں۔ غریب آئے، میں نہیں کہتی آپ اس کو ڈرائنگ روم اٹھائیں، ٹھیک ہے، کم از کم اس کو پانی دیں، اس کی عزت کریں، پھر آپ نے جو بھی دینا اس کو دیں۔ خیر میں بات کہاں سے کہاں لے گئی، مقصد میرا کہنا بات کرنے کا تھا کہ میں آپ کو شان نزول بتانے لگی تھی اس حوالے سے۔ تو جب انہوں نے مکھی اور مکڑیاں بیان کرنے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نہیں شرماتا بتاتا، تو پھر اس ٹائم پر اس آیت کا جو شان نزول ہے، اس ٹائم پر یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا، خواہ ادنا ہو یا اعلیٰ۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے اس کے حوالے سے آیا ہوا، یہ تفسیر جو ہے نا مختصر ابن کثیر 25-1 میں اس کی روایت موجود ہے۔ تو اسی طریقے سے مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر، اب میں آپ کو یہ بتا دوں، اب آپ مچھر کو ویلیویبل نہ سمجھنے لگ پڑیں، تو اس کے ساتھ ہی اس کی احادیث کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے مچھر کی ایک اور بھی اگزامپل دی ہوئی ہے، ہم آگے بھی پڑھیں گے اس کو، کہ دنیا کی جو قدر ہے، دنیا کی جو ویلیو ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ تو کسی کافر کو دنیا میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملتا اگر اللہ نہ چاہے، لیکن دنیا کی مثال مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اس حکمت کو بھی ضرور سمجھیں کہ یہ جو دنیا ہے جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، ہم نے اس دنیا کا آرائشیں سامان اکٹھا کر رکھا ہے، یقین مانیں اس کی ویلیو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔
آج آپ اسپیشلی مچھر کو یا اس کی تصویروں کو ڈاؤن لوڈ کر کے ضرور دیکھیے گا کہ کیا ہے اس مچھر کے اندر، اور اس کی مثال دیتے ہوئے اللہ نے نہیں شرمایا، کیونکہ وہ جس سے چاہے جو کام لے لے۔ ہاتھی والوں نے کیسے کفار کو تباہ کیا، وہ جو چڑیاں آئی تھیں ابابیل، پانی قطرہ قطرہ اپنی چونچ میں لے کے انہوں نے آگ بجھا دی۔ لہٰذا مطلب کہ یہ جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، چیونٹیوں کا نمل کا واقعہ، کہ انہوں نے بات کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لی، تو اللہ تک ان کی آواز گئی۔ میں بھی مثالیں اس لیے دے رہی ہوں تاکہ اگر کچھ بہنیں جانتی ہیں آلریڈی، وہ سمجھ چکی ہوں گی میری بات کو، کہ یہ مثالیں دینا، ہم تو ایمان والے ہیں نا، ہم تو قرآن کو سمجھنے والے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کو ابھی بھی اپنی عقل سے زیادہ نہیں سمجھ پاتے، تو اس لیے ہمیشہ میں کہتی ہوں دعا کیا کریں، اللہ رب العزت ہمیں دین کو، اپنے قرآن کو، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حکمتوں کو سمجھنے کی اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، لیکن ٹائم چونکہ تھوڑا ہوتا ہے، اس وجہ سے معذرت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔